الحمدللہ مائک سادہ کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی ما لی سواک ولا علوۃ علی احدی فأنت نور الہدی علی کل کائنۃ فأنت نور الہدی علی کل کائنۃ ویا رسول اللہ انت جمال اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام عنوان میں گفتگو بھی یہی ہے کہ فضائل مدینہ المنورہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ میں آج صرف دو ہی آپ کے سامنے کہانیاں سنا کر ماشاءاللہ بہت ہی پررونق محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اہل خانہ نے، تو دو ہی کہانیاں آپ کو عاشقوں کی سناؤں گا، اور ان عاشقوں کی کہانیوں کو سن کر من ہی من میں محسوس کیجئے گا کہ کاش ہم پر بھی وہ گھڑی آئے کہ محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ نام ہے صحابی کا حضرت جندب بن زمرہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لے کر آئے، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کر آئے، امام آلوسی تفسیر روح المعانی، دیگر آپ کو جتنے بھی تراجم کی کتب ہیں، سیرت کی کتب ہیں، مفسرین کی تفاسیر ہیں، آپ کو یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا۔ صحابی ہے حضرت جندب بن زمرہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، 4 بیٹے ہیں ان کے۔ اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے اور محمد مصطفیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ اب ہم نے ہجرت کر کے مکہ میں نہیں رہنا بلکہ مدینہ المنورہ چلے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے ہم نے؟ مدینہ المنورہ جانا ہے، اب ہجرت کرنی ہے۔ میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے، میری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ میں ہجرت کر سکوں، لیکن حکم مصطفیٰ ہے، سو گویا تم میری 4 پائی کو اٹھا کر مجھے ہجرت کروانے میں میری مدد کرو۔ اب ہجرت کے لیے بچوں نے، باپ کا حکم تھا، اب اس کو نافذ العمل تو کرنا تھا۔ باپ کی 4 پائی کو 4 بچوں نے اٹھا لیا، 4 پائی اٹھا کے ہجرت کے لیے نکلے۔ مقام جحفہ ادھر پہنچے تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔
اب وہ دنیا سے جب چلے گئے نا تو اب منافقین کو بہانہ ملا، مشرکین کو بہانہ ملا، کفار کو بہانہ ملا، ٹھٹھے مذاق کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو کیا رکھا ہوا ہے ہجرت کے اندر، ایسے ہی مدینہ جا رہے تھے، ایسے ہی ہجرت کر رہے تھے، اگر ہجرت نہ کرتے تو زندگی تو بچ جاتی نا۔ انہوں نے مذاق شروع کیے، رب نے اپنا فرمان جبریل امین کے ہاتھوں بھجوا دیا۔ فرمایا جبریل نزل جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جبریل یا محمد یا رسول اللہ قال اللہ تعالی ومن یہاجر فی سبیل اللہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے یہ منافقین کہتے ہیں ہجرت نہیں کر سکا، اس نے پایا ہی کیا ہے؟ رب کہتا ہے اس نے خدا کو بھی پا لیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی پا لیا ہے۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، ارے یہ کیوں کہتے رہتے ہیں ہم مدینہ 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 مدینہ، ارے ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ ایسے ہی تو نہیں اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر کہا پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ارے تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، ارے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، ارے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مجرم بلائے آتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر کب ہو رد یہ شان کریموں کے در کی ہے، ارے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، اور دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، ارے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حقیقی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ مسجد نبوی مدینہ المنورہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی 7 مرتبہ توسیع ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ توسیع ہوئی ہے؟ 7 مرتبہ توسیع ہوئی ہے۔ 13 ہجری کے اندر، ہم 1445 ہجری کے اندر ہیں، 13 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، اس کے بعد 30 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، اس کے بعد 88 ہجری
کے اندر ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی. اس کے بعد 165 ہجری کے اندر مہدی العباسی خلیفہ نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی. اس کے بعد 888 ہجری کے اندر سلیمان غیاث الدین نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی. اس کے بعد 1265 ہجری کے اندر بہت بڑے بادشاہ ملک سعود نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی. 1372 ہجری کے اندر فہد بن عبد العزیز نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی ہے. اور یہ توسیع کروانے کے بعد مسجد نبوی کا رقبہ پتہ ہے کتنا ہو گیا ہے؟ 227 مربع میل کے اوپر محمد مصطفیٰ کا شہر مدینہ المنورہ آباد ہے. تو یہ وہ پھر شہر مدینہ ہے نا جس بستی کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا کہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بستی مدینہ المنورہ ہے. جس بستی کے بارے میں تاجدار کائنات فرمائے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ بستی مدینہ المنورہ ہے. جس بستی کے بارے میں تاجدار کائنات فرمائے کہ میرے غلاموں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے وہ بستی مدینہ المنورہ ہے. جس بستی کے بارے میں تاجدار کائنات فرمائے کہ قیامت سے پہلے سارا ایمان سکڑ کر جس بستی میں آئے گا وہ بستی مدینہ المنورہ ہے. جس بستی کا ادب اور حیا حضرت جنید بغدادی کرے وہ بستی مسجد مدینہ المنورہ ہے. جس مسجد کی 7 مرتبہ توسیع کرائی جائے وہ بستی مسجد مدینہ المنورہ ہے. جس بستی کے اندر 70,000 ملائکہ صبح اترے 70,000 شام کو اترے وہ بستی مسجد مدینہ المنورہ ہے. جس بستی کے بارے میں تاجدار کائنات فرمائے کہ باقی مسجدوں میں نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے میری مسجد میں نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وہ مسجد مدینہ المنورہ ہے. جس بستی کے بارے میں تاجدار کائنات فرمائے کہ یہاں پر کوئی نماز پڑھے تو حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے وہ مسجد مدینہ المنورہ ہے. اور اس جملے پر تو ایمان کو وجد آ جانا چاہیے. حضور نے فرمایا یہ وہ بستی ہے جہاں پر ایک مرتبہ میرا عاشق آ جائے قیامت والے دن اس کی انگلی پکڑ کے اسے جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. تکبیر حیدری سرکار کی آمد دیدار کی آمد اچھا بولو کہنا کر بولو حقہ کی آمد. میں اس حضور کے عاشق کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے نا سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ اس عاشق محمد مصطفیٰ کے صدقے یہاں پر بیٹھے ہر ایک کو محمد مصطفیٰ کے در کی حاضری نصیب فرمائے. عاشق ہے حضور کا بہت ہی بے پناہ محبت کرتا ہے اور خدا کی قسم محبت ہوتی ہے لیکن جب شدید محبت ہو جائے نا تو وہ محبت نہیں کہلاتی وہ عشق مصطفیٰ بن جاتی ہے. تو یہ عاشق ہے بادشاہ وقت کے خواب کے اندر آئے. یا آپ کو روایات کثیر تعداد سے روایت کرنے والے راویوں سے ملے گی. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. بادشاہ وقت کے خواب میں آتے ہیں رات کو سوتا ہے اچانک یکا یک یہاں پر آنکھیں بند ہوتی ہے مقدر اور نصیب روشن ہوتے ہیں. محمد مصطفیٰ خواب میں زیارت کے لیے آ جاتے ہیں. آقا کریم آئے کہنے لگے بادشاہ وقت ہو میرا ایک پیغام ہے. یہاں پر قافلہ آ رہا ہے میرے مدینہ المنورہ میں ایک بندہ آئے گا تم نے اس کو مدینہ المنورہ میں نہیں آنے دینا. مدینہ منورہ انٹرنس نہ ہونے دینا اس کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح اٹھے تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ یہ فلاں بندے کا نام ہے یہ بندہ مدینہ المنورہ میں نہیں آنا چاہیے. اب روایات میں آتا ہے رات کو سویا بادشاہ خواب میں پھر تاجدار کائنات جلوہ گر ہو گئے.
آ کر کہتے ہیں بادشاہ وقت تمہیں میں نے کہا تھا اس کو آنے نہیں دینا. بعض روایات میں آتا ہے وہ صندوق کے اندر چھپ کے آ رہا ہے, اور بعض روایات میں آتا ہے بھیڑ کی کھال لپیٹ کر چھپ کے مدینہ المنورہ آ رہا ہے. اتنا عشق, اس کو آنے نہیں دینا. انہوں نے پتہ کروایا, رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, بیڑیاں ڈال دی, زندان کے اندر جیل کے اندر بند کروا دیا. بادشاہ رات کو سویا, خواب میں پھر محمد مصطفیٰ آ گئے. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آپ پھر جلوہ گر ہوئے. آپ نے کہا بادشاہ وقت میں نے تمہیں کہا تھا اس کو مدینہ المنورہ نہیں آنے دینا, وہ میرا غلام ہے, کوئی باغی و سرکش تو نہیں ہے نا. تم نے اس کو مدینہ المنورہ میں آنے نہیں دینا, تم نے روکا کیوں ہے؟ آگے سے بادشاہ نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ آنے کیوں نہیں دینا, ماجرا کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اس لیے نہیں آنے دینا کیونکہ اس عاشق کا نام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور اس کے پاس ایسی نعت لکھی ہوئی ہے, خدا کی عزت کی قسم اگر مدینہ المنورہ میں آ کر اس نے میرے روزے پر وہ نعت پڑھ دی نا, مجھے مجبوراً اپنی قبر مبارک سے نکل کر اس کو گلے لگانا پڑے گا. ہم اپنے نبی کے, ہم پیارے نبی کے, ہم سونے نبی کے, ہم سچے نبی کے, ہم اپنے نبی کے. میں یہ نبی یار جنی پیاری گل تے جنہ پیارا واقعہ طلحہ بھائی نے بیان کیتا ہے تساں اپنے سر چ لنگا دیتا ہے. کم از کم ذوق دا انہاں کو عشق ظاہر کرے کہ کم از کم ایتھے نہیں نال دی گلی چ آواز جانی چاہیے ذکر سرکار ہو رہا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, بلند کر کے سنیو, جاگ کے بہو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی سامنے ان کے روزے کی جالی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کیوں نہیں خالی تھے؟ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. تو اب وہ گیا بادشاہ, ان کا حضور نے فرمایا ہے کہ نعت ایسی لکھی ہے کہ وہ نعت اگر سنائی تو مجھے اپنی قبر مبارک سے نکل کر تمہیں گلے لگانا پڑے گا. وہ نعت کون سی ہے؟ اب اشکوں کے اندر ڈوبے ہوئے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر وہ ایک قرہ نکالا, اس پہ نعت لکھی ہوئی تھی. میں پڑھنے جا رہا ہوں, اگر ایمان کو وجد ملے نا, اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے دلوں میں اور کوئی نہیں محمد مصطفیٰ بستے ہیں تو تڑپ کر سبحان اللہ بول دیجئے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا, انہوں نے کہا تنم فرسودہ جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آوارا زے اسیا یا رسول اللہ. چسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ دل بیتاب کو قرار کسی چوکھٹ سے نہیں آتا, جس چوکھٹ سے آتا ہے نا اس چوکھٹ کے والی اور دربان کو آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, کاش آپ کے نالین مقدس مل جائیں اور وہ چوم کر میں اس نالین مقدس پر اپنی نسلوں کو قربان کر دوں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے,
جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مجھ سے یہ مال یہ دولت سبھی لے لو، لوٹا دو مجھے وہ پل جو مدینے میں تھے بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب با مراد اور با رونق حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ